مقصد اس ملک کی ریفارمز کرنے کا تھا، اکانومی ٹھیک کرنے کا تھا، ان کا تو مقصد ہی کچھ اور تھا. اور وہ جو مقصد تھا، میں بڑا شکر گزار ہوں ان کے وزیر دستگیر کا، خورم دستگیر کا، جس نے ٹی وی پروگرام میں کہہ دیا. اس نے کہا ہمیں تو صرف یہ تھا، اس نے دو چیزیں کی. اس نے کہا یہ تو ہمیں ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر یہ رہ گیا اس نے ججز ڈال دیے تھے، اور ہمارے جتنے لیڈر تھے انہوں نے جیلوں میں چلے جانا تھا، جس میں شباز شریف میں چلے جانا. تو پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہاں کی عدالتیں آزاد ہیں؟ کیا یہاں کی جو عدالتیں ہیں اس میں کوئی ہماری انٹرفیئرنس ہوئی ہے آج تک؟ ہم تو وہ زمانہ نہیں کہ ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں کہ جسٹس کیوں بھی ہمیں کیس میں یہ رزلٹ چاہیے. ہم نے تو سپریم کورٹ کو کبھی سوچا نہیں حملہ کرنے کا. ہم نے کسی ادارے کو ہم نے آج تک ہم نے اداروں کو چلنے دیا. نیب کا ادارہ جو چلا ہے، میں بتا دوں آج کہ نیب نے 280 ارب روپیہ اپنے سارے کو 18 سال میں اکٹھا کیا تھا. ہمارے 3 سالوں میں انہوں نے 480 ارب روپیہ اکٹھا کیا، کیونکہ ہم نے مداخلت کسی میں نہیں کی. تو میں جو آج سوال پوچھتا ہوں کہ یہ جو خورم دستگیر نے بات کی ہے، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا تو مقصد تھا ہی نہیں اور کچھ سوائے NRO2 لینے کا. ان کا تو مقصد یہ ہے، اسی لیے یہ ساری جدوجہد تھی. 3.5 سال سے یہ بار بار جو بلیک میل مجھے کیا جا رہا تھا، یہ تو صرف چاہتے تھے NRO، دوسرا NRO. یاد رکھیے ان کو پہلا NRO مل چکا ہے. ان کو ملا جنرل مشرف نے NRO دیا، جو سارے ان کے کرپشن کیسز تھے. 2 دفعہ ان کی حکومتیں گئی کرپشن پہ 90 کی دہائی میں. تو جو سارے ان کے کرپشن کے کیسز تھے وہ سب جنرل مشرف نے معاف کر دیے. یہ جو ہے یہ NRO2 ہے. یہ انہوں نے 10 سالوں میں جو چوری کی تھی، یہ 95% جو کیسز ہیں یہ سارے ان کے دور کے. یہ ان کے جو 10 سال تھے ان کے دور کے کیسز تھے. اور اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو قانون لے کے آئے نیب کی امینڈمنٹس کا، میں آج اب ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو نیب کا امینڈمنٹ قانون لے کے آئے ہیں، اور یہی قانون انہوں نے کوشش کی تھی جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن اسمبلی سے پاس کر رہے تھے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ فیٹف سے گرے لسٹ سے نکلے، جو ان کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں تھے. تو جب ہم نے فیٹف کا قانون پاس کیا تو انہوں نے تب کوشش کی، بلیک میل کیا کہ ہم فیٹف کے لیے تب ووٹ دیں گے جب آپ ہمیں NRO دیں گے تو یہ نیب کے اندر چینجز لے کے آئے. تب آپ کو پتا ہونا چاہیے انہوں نے واک آؤٹ کر دی. انہوں نے فیٹف کی لیجسلیشن بھی پاس کی تھی، یہ بات چل رہی ہے. تو ان کے بغیر ہم نے فیٹف کی لیجسلیشن پاس کی، جس کی وجہ سے آج انشاءاللہ پاکستان نکل جائے گا گرے لسٹ سے. تو ان کا صرف مقصد NRO2 ہے. اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جب چینجز لے کے آئے، ساری قوم کو پتا چلنا چاہیے کہ 1200 ارب روپے کے کرپشن کے کیسز کل جب یہ قانون بنے گا ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے. اس ملک کا 1200 ارب روپیہ جو چوری کیا ہوا تھا انسانوں کے ناموں پہ، وہ سارا ختم ہو جائے گا. یہ NRO2 مل جائے گا. سوال یہ کہ یہ جب کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، میرا ان سے سوال یہ کہ اگر آپ سنسیئر اس پوچھتے تو کیا آپ کو یہ جو 1200 ارب ہے اس میں سے اگر آپ کے معاف کے بارے سوچیں یہ اس کا 400 ارب آ جائے تو ہم پھر بجلی کی قیمت نہیں چلا سکتے. اور پھر میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ جب ہم نے روس سے بات شروع کر دی تھی تیل کی، اگر آپ کو فکر تھی اس قوم کی اور آپ سارا وقت 3.5 سال سے مہنگائی کی بات کرتے تھے، تو اگر آپ نے مہنگائی کم کرنی تھی تو آپ نے کیوں نہیں 2 مہینے ہو گئے کیوں نہیں آپ نے روس سے تیل کی بات کی؟ کیونکہ آپ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کی اجازت نہیں ہوتی. ہم نے جب یہ تیل سبسڈائز کیا تھا تو ہمارا پوری کوشش یہ تھی کہ اس کے بعد ہم روس سے سستا تیل لیں گے جو ہندوستان لے گا، جو سری لنکا نہیں لے گا، جو بنگلہ دیش لینے لگا. ہم نے بھی روس سے تیل لینا تھا اور اس سے پھر ہم نے لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں آنے دینا تھا. انہوں نے بجائے وہ لینے کے روس سے تیل، کیونکہ
ان کے جو جن کے یہ غلام ہیں ان کا حکم نہیں ہے ان کو، لہٰذا عوام کے اوپر بوجھ ڈال۔ اصل مقصد جس کے لیے آئے تھے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ این آر او لینا تھا، این آر او انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو دے دیا، اور اس سے 1200 ارب روپیہ اس قوم کا یہ ہضم کر دیں گے۔ پہلے سارا پیسہ حاصل کیا این آر او 1 پہ، دوسرا ہے، اور پھر جو دوسرا مسئلہ یہ کہ پاکستان کو جدھر یہ لے کے جا رہے ہیں، مجھے خوف ہے کہ یہ اس طرف جا رہا ہے جدھر سری لنکا پہنچ گئے، اور وہ مجھے خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح یہ ہماری ریمیٹنسز گر رہی ہے، ہماری 10% ایکسپورٹس گری ہے پچھلے مہینے، جس طرح یہ ٹرینڈ جا رہی ہے، ہمیں خوف یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوں گے کہ ہم اپنا جس طرح سری لنکا تیل نہیں خرید سکتے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے، جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا، آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گئے، اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ کسی طرح امریکہ کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے۔ مفتہ اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسی کے پاس، اور اس نے کہا کہ یہ ہماری مدد کرے، کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں۔ تو مفتہ اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو امریکن ہیں ان کی فلسفی وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ، کوئی چیز مفت نہیں ملتی، ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، تو جو بھی قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے، وہ ہماری سوورنٹی کی قیمت ہے، وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت دی جائے گی، اور اس قیمت وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات، لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹہڈ لی، جب انہوں نے جو کشمیریوں کو جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا، جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا، وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی، انٹرنیشنل لا توڑا، تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا، ہم نے بھی کوشش کی تب ان سے پہلے دوست۔ تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر ہی کریں گے۔ اور دوسری چیز ایک اور ان کا مانوی والا اس کی اسٹیٹمنٹ میں دیکھا تھا، اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں، ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے۔ یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی، وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان، اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے، اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری سوورنٹی، ہماری آزادی کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے اس ساری جدوجہد تھی پاکستان کی، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی کیوں بنایا، کیوں آزاد ہوئے۔ تو اگر یہ کر رہے ہیں کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو اس سب کو دفن کرنا ہے، ملک وہ چوروں ڈاکو کو آ گئے جن کے پیسے باہر پڑے، ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے، جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے انہوں نے لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جب تک ہیں، میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کر رہا ہوں، اگر یہ لوگ اس ملک پر مسلط رہے، یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے، اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے۔ نیب 2 ہو گئی دفن، ایف آئی او ہو گئی دفن، سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں، میرٹ ختم ہو گئی، جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا، جس طرح کی ایف آئی آر کروائی، ہمارے اوپر بلاسفیمی کے کیس کر دی، کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفیمی کا کیس نہیں کرتی، یہ انہوں نے کر دیا۔ اب 8 ایف آئی آر میرے اوپر ہے، ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے۔ نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچوئل سمجھے جاتے ہیں، ان کا آج پرڈس ڈے، انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی، آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک، اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے۔
یہ جو جس طرف جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں ابھی سے میچ فکس کرنے کی ساری تیاری ہے. ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا ایک کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں ہے اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے جو کہ 30 سال سے دونوں خاندان اس ملک میں ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے صحافیوں کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر ایف آئی آر کاٹی ہوئی اور ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جاتا ہے. تو جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے, میں آج آخر میں سبھی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہے اور وہ خوف تاریخ ہے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کا. یہ جو ایک خوف کا بت ہے یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں جو جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے, باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز ایسے باہر بیٹھے ہوئے وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں اور جنہیں ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں. اس ملک کی نہ انہوں نے آزادی رہنے دی ہے, نہ انہوں نے ادارے چلنے دے رہے ہیں, نہ انہوں نے جمہوریت چلنے دے رہے ہیں. انہوں نے جتنی دیر یہ آئیں گے اس ملک کو مزید اور نقصان پہنچائیں گے, صرف اپنے آپ کو اوپر مسلط کریں گے. لہٰذا ہم سب مل کے ساری قوم نے مل کے ہم نے جدوجہد کر, آپ نے سب نے تیاری کرنی ہے. میں آپ کو کال دوں گا. ہم نے مسلسل جو ہمارا حق ہے, ہمارا آئینی حق ہے, پرامن احتجاج پورا کریں گے اور وہ ہم تب تک کریں گے جب تک ہمیں صاف اور شفاف الیکشنز کی ڈیٹ نہیں ملتی. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, الیکشن نہیں, صاف اور شفاف الیکشن. صاف اور شفاف الیکشن اگر نہ ہوئے مزید اور انتشار ہوگا. جس طرح پھر سے میں کہتا ہوں جو پنجاب کے باہر او خاص کر په پشاور کې منګه ټول پښتانه منګه ټول پښتانه ټول ولرشتو او بیا زمونږه د باجوړ د مومندو د خیبر شرکت کرے شہنشاہ تعمیر ہم خوش آمدید پاکستان تحریک انصاف بخار ہر یو کارکن ہر یو سپورٹر ہر یو ووٹر دونوں کا سلام روزی کرتا تاسو سره زموږ یو میلمه وزیر فلاح زکات و عشر الوزیر خان به خبرې کوي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ہے.